أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وعلم آدم الأسماء اور اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا آدم کو اسماء نام کلہا سارے کے سارے ثم عرضہم علی الملائکہ پھر پیش کیا ان کو ملائکہ پر فقال انبئونی باسماء ہؤلاء پس کہا اللہ تعالیٰ نے انبئونی باسماء کہ بتلاؤ تم ان چیزوں کے نام ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو قالوا تو وہ کہنے لگے فرشتے سبحانک پاک ہے تیری ذات لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا آپ نے ہمیں دیا انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ علیم حکیم ہیں قال کہا اللہ تعالیٰ نے یا آدم اے آدم انبئہم باسمائہم بتلاؤ ان کو ان چیزوں کے نام فلما انبأہم باسمائہم پس جب بتلا دیے ان کو خبر دے دی ان کو ان اسماء کی قالا تو کہا اللہ تعالیٰ نے الم اقل لکم میں تم سے کہتا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض کہ میں جاننے والا ہوں میں جانتا ہوں زمین و آسمان کے غیب کو وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس سے ماقبل آیت مبارکہ کے اندر اس بات کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو خون ریزی کرے گی فساد برپا کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حاکمانہ جواب دیا تھا انی عالم کہ میں جو جانتا ہوں ما لا تعلمون تم نہیں جانتے، یہ حاکمانہ جواب تھا۔ اب یہ جو آیت نمبر 31 ہے وعلم آدم الاسماء، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ جواب دیا، گویا کہ اس انداز میں کہ سمجھایا ان فرشتوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو مخلوق میں پیدا کرنے والا ہوں یہ سب سے معزز کیوں ہے، یہ سب سے اکرم مخلوق کیوں ہے، اشرف کیوں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت، حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں پر ظاہر کیا۔ اب یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے، اشکال ایک یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم سکھلا دیا، علم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا اور فرشتوں کو سکھلایا ہی نہیں، اور سوال دونوں کو دے دیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک شاگرد کو سوال بھی بتلا دیے جائیں اور جواب بھی بتلا دیے جائیں، اور جو دوسرا شاگرد ہے اس کو کچھ بتلائی نہ جائے اور پرچہ دونوں کو دے دیا جائے، تو بظاہر ایک اشکال ہے کہ یہ کوئی وجہ فضیلت یا وجہ فوقیت سمجھ نہیں آتی یا بنتی نہیں ہے، یا کم سے کم کہ یہ علم دونوں کو سکھایا جاتا اور پھر اس کے بعد سوال کیا جاتا۔ تو دیکھیے کہ یہ اشکال اس پر لازم اس وجہ سے نہیں آتا کہ تعلیم دونوں کو ہی دی تھی، آدم علیہ السلام کو بھی اور فرشتوں کو بھی۔ اس لیے جو آگے آیت آ رہی ہے نا کہ جب سوال ہو گیا نا تو آدم علیہ السلام نے تو جواب دے دیے،
چیزوں کا بتلا دیا۔ فرشتوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں اس سوال کا جواب نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے سکھایا۔ چونکہ ان کو بتلایا تو تھا لیکن ان کو چیز سمجھ نہیں آئی۔ اب آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دیا کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، گرمی کیا ہے، سردی کیا ہے، اور اسی طرح خواہشات کیا ہوتی ہیں، ازدواجی تعلقات کیا ہیں، طلاق کیا ہے، نکاح کیا ہے، یہ جو انسان کو درپیش آنے والی ساری چیزیں تھیں، یہ ساری چیزوں کا علم ان کو دے دیا گیا۔ اب یہ جو کلاس کے اندر تو دونوں ہی تھے، علم تو دونوں کو دیا جا رہا تھا، لیکن فرشتوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، گرمی کیا ہوتی ہے، سردی کیا ہوتی ہے، خواہشات کیا ہوتی ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تو گویا کہ علم سکھانے کے اندر دونوں کو شریک کیا گیا، لیکن ایک کو چیز سمجھ آ گئی، دوسرے کو نہیں آئی۔ اور یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ بعض اوقات ایک عمل اور ایک حکم کے اندر دو بندوں کو شریک کیا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک ایک کا ذکر کرتا ہے۔ جیسے آگے جا کے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اب حالانکہ اس آیت کے شروع میں آ رہا ہے کہ ملائکہ کو حکم دیا تھا، وہاں تو ذکر ہی نہیں ہے کہ ابلیس کو بھی حکم دیا تھا، لیکن آگے جا کے الا ابلیس سے پتہ چل رہا ہے کہ حکم ابلیس کو بھی دیا تھا، جو اللہ تعالیٰ خود ہی تو فرما رہے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو دیکھیے کہ ذکر ایک کا کیا ہے، حالانکہ حکم دونوں کا تھا۔ اسی طرح سورہ یونس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی دعا آتی ہے کہ انہوں نے قد اجیبت دعوتکما، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ اب اس سے پچھلی آیت کے اندر جو دعا ہے وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک یہ فرعون کو آپ نے بہت زینت دے رکھی، بڑی اس کو طاقت اور اقتدار دے رکھا ہے، اور یا اللہ یہ سرکش ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، تو یا اللہ اس کو خاتمہ بھی کفر پہ ہی کرنا، حتیٰ یرب العذاب العلیم، کہ یہ تیرا سخت عذاب دیکھے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اکیلے کی دعا ذکر کی ہے اور آگے کہا جا رہا ہے کہ دونوں کی دعا قبول کر لی۔ تو یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ اگر کسی عمل کے اندر یا حکم کے اندر دو بندے شریک ہوتے ہیں تو ذکر ایک کو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر کہ تعلیم کے اندر فرشتے بھی تھے اور آدم علیہ السلام بھی تھے، دونوں کو تعلیم دی، لیکن ذکر یہاں پر صرف آدم علیہ السلام کا کیا۔ تو گویا کہ یہاں پر جو تعلیم کے ذریعے سے فوقیت ظاہر کی گئی کہ آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیے اور فرشتے نہیں بتا سکے، علم دیا تھا لیکن بتا نہیں سکے، سمجھ نہیں آ سکی، چونکہ ان کی خاصیت وہ جانتے نہیں تھے۔ تو گویا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں بھی حدیث آتی ہے، ترمذی شریف میں بھی حدیث آتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ جنات نے آ کر آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ انسانوں کو یہ منع کر دیجئے کہ یہ ہڈی کے ساتھ اور گوبر کے ساتھ استنجا نہ کیا کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، گوبر کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، یہ جنات کی خوراک ہے۔ اب اس پر محدثین اس بات پر مختلف قسم کی تعویلیں کرتے ہیں کہ ہڈی جنات کی خوراک کس طرح سے ہے، گوبر جنات کی خوراک کس طرح سے ہے، مختلف قسم کی تعویلیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہڈی پر دوبارہ گوشت ڈال دیتے ہیں اور وہ جنات کھاتے ہیں، اور یہ جو کہا گیا کہ گوبر یہ جنات کی خوراک ہے، جنات کی نہیں بلکہ جنات کی سواریوں کی خوراک ہے۔ یہ مختلف قسم کی تعویلات ہیں، اور یہ بھی کس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ انسانوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ہڈی کس طرح خوراک ہے جنات کی، گوبر کس طرح سے خوراک ہے جنات کی، چونکہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کی جنس اور ہے، ہماری جنس اور ہے۔ تو اسی طرح جب تعلیم دی گئی تو اس میں ساری باتیں ذکر کی گئیں، لیکن فرشتوں کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آئیں،
کہ یہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، خواہشات کیا ہوتی ہیں، گرمی کیا ہے، سردی کیا ہے۔ تو بہرحال اس پر کوئی ایسا اشکال لازم نہیں آتا کہ صرف ایک کو تعلیم دی گئی۔ اور اس کے بعد اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم کے ذریعے سے فوقیت ظاہر کی، گویا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلق علم کی وجہ سے بھی انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ مطلق علم بھی فضیلت کی چیز ہے۔ اب یہاں پر عام چیزوں کے نام ہیں کہ اسماء سکھا دیے مختلف، جیسے بھوک، پیاس، گرمی، سردی، خواہشات، اب یہ عام چیزیں ہیں۔ ان کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کیا جا رہا ہے فرشتوں پر۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ آتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، کہ ایک مسئلہ ہو گیا تھا دو بندوں کے درمیان، جھگڑا سا ہو گیا، تفصیل تو وہیں پر آئے گی۔ تو جھگڑا ہو گیا تو ایک فیصلہ داؤد علیہ السلام نے دیا اور ایک فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے دیا۔ اب داؤد علیہ السلام نبی تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر اس وقت 11 سال کی تھی۔ جب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا نا، تو وہ جو فیصلہ سنایا اس میں ایک کا فائدہ تھا، دوسرے کا نقصان تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ میرے پاس فیصلہ آتا نا تو میں ایسا فیصلہ سناتا کہ دونوں راضی ہوتے اور دونوں کا فائدہ ہوتا۔ تو داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا، تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا فیصلہ سناتے؟ یعنی ایک بندے کی بکریاں تھیں اور دوسرے کا کھیت تھا، تو بکریوں نے کھیت کو کھا لیا تھا۔ تو اب جناب وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ جتنا کھیت کھایا ہے نا اتنی قیمت کی بکریاں ان کو دے دی جائے، جتنی بکریاں بنتی۔ تو سلیمان علیہ السلام سے جب پوچھا کہ تم کیا فیصلہ سناتے، تو کہتے کہ میں یہ فیصلہ سناتا کہ جتنا نقصان ہوا ہے نا اس وقت تک یہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، اور جس کی بکریاں ہیں نا وہ کھیت پر محنت کرے۔ جب جتنی فصل تھی نا اتنی فصل جب ہو جائے گی تو بکریاں واپس کر دی جائیں اور کھیت والے کو کھیت واپس کر دیا جائے۔ تو گویا کہ اس میں دونوں کا ہی نقصان نہیں ہے، دونوں کا ہی فائدہ ہے۔ تو یہاں پر داؤد علیہ السلام نے اپنے فیصلے کو منسوخ کر دیا، اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو جاری کر دیا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ایک چیز تو عام سی ہے، لیکن علم کی وجہ سے ان کی فوقیت، ان کے فیصلے کی فوقیت اور فضیلت کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو علم ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور جہالت کی وجہ سے انسان کا درجہ گرتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی فضیلت کے ذریعے سے فرشتوں پر ان کی فوقیت، ان کی فضیلت کو ظاہر کیا گیا۔ اور اس کی ایک وجہ علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ تھوڑے عرصے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے والا تھا، چونکہ آپ جنت میں پیدا ہوئے، تو تھوڑے عرصے بعد یہ واقعہ پیش آنے والا تھا کہ آپ کو جنت سے نیچے زمین کی طرف اتارا جانا تھا۔ تو گویا کہ اس میں تنزلی تھی زمین کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت دی، علم کی فضیلت، جو جہاں جائیں گے ان کے ساتھ رہے گا، تو تاکہ فرشتوں کے دل و دماغ میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے بارے میں کوئی بے ادبی، کوئی سوء ادب ان کے ذہن میں آ جائے کہ ان کو تو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب چونکہ علم کے ذریعے سے ان کی فوقیت کو ظاہر کی گئی نا، تو چاہے وہ جنت میں ہوں چاہے زمین پر ہوں، گویا کہ ان کا مرتبہ، ان کا درجہ فرشتوں کے ذہن میں بلند ہی رہے گا کہ یہ وہی ہستی ہے کہ امتحان کے اندر جو پاس ہوئے تھے اور پھر انعام اور اعزاز کے اندر ہم سے سجدہ کروایا تھا۔ ان کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز پختہ ہو جائے کہ یہ ایسی ہستی ہے کہ علم ان کے پاس موجود ہے، تو گویا کہ یہ اللہ تعالی نے یہ صفت عطا فرما کے آدم علیہ السلام کا مقام بلند فرمایا، اس چیز کو ظاہر فرمایا فرشتوں پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔